بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا اور اس خواب نے اس کی نیندیں اڑا کے رکھ دیں۔ دہشت کے اس عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے اس وقت کے تمام نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہت کو ختم کر کے مصر کی تاریخ کو کیسے بدل ڈالا؟ اس ویڈیو میں ہم فرعون اور اس بچے کے بارے بتلائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ تو محترم سامعین، یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ فرعون ایک لقب ہے، جس طرح نجاشی اور کیسر و کسریٰ لقب ہیں۔ اس وقت ملک حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، ملک روم کے بادشاہ کو کیسر اور ملک فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے۔ اسی طرح ملک مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ فرعون خدائی کا دعوے دار اور بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے خاندان کو یعنی آل یعقوب کو یہاں مصر میں بلایا جائے۔ تو حضرت یوسف نے زمین کا ایک خاص حصہ ان کے لیے مختص کیا اور حضرت یعقوب کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے، جو مصر میں خوب پھولی پھلی اور اس وقت اللہ کے نزدیک یہ ایک بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھانے لگے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے تھے۔ جب نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا بچہ فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا تو اس پر فرعون نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے حواری اور سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے۔ محترم سامعین، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب فرعون کے قریبی سرداروں نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے دوبارہ حکم نامہ جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کے بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ کی والدہ اپنی پریگننسی کے ابتدائی ایام میں تھیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ ہر معمول کے مطابق پریگننسی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، اس لیے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں اور انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ بچے کی پیدائش کا وقت آن پہنچا، اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون سال امن میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل ہونے والے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ سخت پریشان تھیں۔ 3 مہینے تک انہوں نے بچے کو چھپائے رکھا، لیکن زیادہ عرصہ تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظر سے بچا کر رکھنا ممکن نہ تھا، لیکن پھر بھی ان کی والدہ نے اپنی پوری کوشش کی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، یعنی حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق تیار کیا جائے اور اس بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ کے مطابق چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو نیل کی لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تم اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ لہٰذا وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن دریائے نیل کے کنارے کنارے چلی اور اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں۔ صندوق پانی کے بہاؤ میں بہتا ہوا شاہی محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی یعنی ملکہ اور خادمائیں تالاب کے پانی سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ اچانک صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی تو اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ لیٹا ہوا تھا۔ ملکہ بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ اس نے محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محترم سامعین، لیکن محل میں سے کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی تو بن سکتا ہے۔ فرعون کو بھی یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے نجومیوں نے پوشین گوئی کی تھی۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا، یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محترم سامعین، جہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر فرعون کی یہ بات کہہ دی ہوتی کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا
موسیٰ کے معنی ہے جو شخص پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ ادھر موسیٰ کی بہن دور کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور اس کا خیرخواہ ہو۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہیں، وہ اس بچے کو دودھ پلانا قبول کر لیں گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے شاہی محل سے وہ خود بچے کو دودھ پلانے لاتے تھے، اور اسی طرح وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ کلیم کے معنی کلیم اللہ کے معنی ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا اور توریت کتاب عطا فرمائی۔ آپ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر اس کے پیچھے روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو حضرت موسیٰ کو حکم خداوندی ہوا کہ پانی پر اپنی لاٹھی مارو۔ جو ہی آپ نے لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت اسی راستے میں داخل ہو گیا۔ ادھر جب سمندر سے بنی اسرائیل کا آخری آدمی نکل رہا تھا اور ادھر فرعون کے لشکر کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا، یعنی بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے۔ فرعون جب پانی میں ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو محترم سامعین، اس وقت توبہ کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے اور وہ اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ فرعون کی لاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نمونہ بنا دیا، اور آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ محترم سامعین، اس واقعے کو پیش کرنے میں اگر کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی دلچسپ اور ایمان افروز ویڈیو۔ اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔